بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ہیکل سلیمانی ایک عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کے اندر اللہ پاک کی عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ عبادت گاہ کا نہ کوئی وجود تھا اور نہ ہی کسی ہیکل کا تصور تھا۔ اس قوم کی خانہ بدوشوں کی سی زندگی تھی۔ ان کی عبادت گاہ ایک خیمہ ہوتا تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا، جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے بنایا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، جسے اللہ رب العزت نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نسل در نسل انبیاء کرام تک منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اسی مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام کی نشانیاں موجود تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت و پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں میں اس صندوق کو آگے رکھا کرتے اور اس صندوق کی برکت سے فتح یاب ہوتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا۔ ایک روز ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ وہ مقدس صندوق آج بھی خیمے میں ہی رکھا ہوتا ہے، جیسا کہ بائبل میں موجود ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں تو دیودار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں اور خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ منتخب کی گئی۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ممکن نہیں، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 970 قبل مسیح سے 930 قبل مسیح کے درمیان اپنی حکومت کے چوتھے سال اس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی طاقت کے ساتھ بھاری بھرکم پتھروں سے اس کی تعمیر کروائی، کیونکہ اللہ پاک نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ چنانچہ ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر جنات کو آپ کی وفات کا پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح دوران عبادت ہی قبض کر لی تھی۔ آپ علیہ السلام ایک لکڑی پر سر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یہی لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی تھی اور جنات اس بات سے لا علم رہے اور ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ بہرحال یہ ہیکل بہت ہی وسیع و عریض اور بہت ہی عالی شان تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے آگے والے حصے میں علماء اکرام جو انبیاء اکرام کی اولاد ہوا کرتے تھے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جو کہ بہت ہی مقدس سمجھا جاتا تھا، جس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم یعنی امام کے۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا اور بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور ان گناہوں کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک طرف تو عبادت کیا کرتے اور دوسری طرف اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے رہتے۔ ان کی اس دوگلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس پر عذاب بھی نازل فرمائے، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے ان کو بندر بھی بنا دیا، مگر یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ پاک نے ان پر لعنت بھیج دی۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا اور ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ ملک عراق لے گیا۔ چنانچہ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا
دوسری طرف بخت نصر بادشاہ نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی۔ اس کی اس حرکت کا عذاب اس کو اور اس کی قوم کو اس طرح ملا کہ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے عراق پر حملہ کر دیا اور اس کے ولی عہد کو شکست دے کر ان کی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تمام یہودیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ان کو ہیکل کی دوبارہ سے تعمیر کروانے میں ان کی مدد بھی کی۔ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند کرنا پڑا، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ تعمیرات کا کام مکمل کریں۔ انہوں نے اپنی قوم اور ایرانی بادشاہ کی مدد سے ہیکل ثانی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال میں مکمل کیا، مگر اس بار ہیکل میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں کہ بخت نصر بادشاہ نے تابوت سکینہ کو کہاں پھینکا تھا۔ پیارے ناظرین، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ پاک نے اس صندوق کو مزید بے حرمتی سے بچانے کے لیے اس صندوق کو معجزانہ طور پر کہیں محفوظ مقام پر چھپا دیا، جس کا کسی انسان کو بھی علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پوری زمین کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، در حقیقت ہیکل سلیمانی کو 3 بار تعمیر کیا گیا۔ ہیروڈس، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ تھا، اس نے ہیکل کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی، لیکن یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے یہ کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرنا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ سن 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کیا۔ اس طرح یہ طریقہ کامیاب رہا۔ اس نے یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل کو گرایا اور اس کی جگہ اسے پہلے سے مختلف کر کے ہیکل کو تعمیر کرواتا رہا۔ اس طرح تقریباً 18 ماہ میں یہ کام مکمل ہوا، اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر یہودیوں نے حسب معمول ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھانے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل عراق کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا اور ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی فلسطین میں اسرائیل کو جنم دے دیا، اور اس طرح صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اسرائیل میں اکٹھے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی۔ مگر یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی اور گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم کیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اپنے ہمسایہ ملک کے لیے مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے اور اسی سال مصر کے کچھ علاقے پر بھی اپنا کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی چلاکیاں دیکھ کر خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قوم آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشین ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس قوم پر لعنت بھیجی۔ مسلمان ممالک کی بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں آگ لگا کر رکھی ہوئی ہے، اور ان کا اب اگلا مشن اسی ہیکل کی دوبارہ سے تعمیر ہے، اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ چنانچہ وہ یہ کام نہایت ہی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں لپیٹ دیں گے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالحکومت کی تبدیلی کا اعلان
اسی منصوبے کی ایک کڑی تھا، لیکن مسلم ممالک کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو بھی بھول گئے ہیں جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 17 ماہ منہ کر کے نماز پڑھی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد یعنی مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ ناظرین، یہودی بار بار گرائے گئے اس ہیکل کو نہیں بھولے اور نہ ہی اس میں رکھے تابوت کو بھولے ہیں۔ وہ اس تابوت کی تلاش میں پوری زمین کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔